لاشا اکبر کا، لاشا اکبر کا شہیدی سے اٹھایا نہ گیا، لاشا اکبر کا شہیدی سے اٹھایا نہ گیا، اشک بھی زینب مضطر سے بہایا نہ گیا، اشک بھی زینب مضطر سے بہایا نہ گیا، لاشا اکبر کا شہیدی سے کتنے مجبور تھے احمد کے گھرانے والے، کتنے مجبور تھے احمد کے گھرانے والے، کتنے مجبور تھے احمد کے گھرانے والے، کھول کر دل زبے، کھول کر دل زبے ماتم بھی بچھایا نہ گیا، کھول کر دل زبے ماتم بھی بچھایا نہ گیا، لاشا اکبر کا شہیدی سے اٹھایا نہ گیا، لاشا اکبر کا شہیدی سے اٹھایا نہ گیا، اشک بھی زینب مضطر سے بہایا نہ گیا، اشک بھی زینب مضطر سے بہایا نہ گیا، لاشا اعوذ باللہ من اکبر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، مولانا مولہ الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، لا سیما امام المبین بقیت اللہ فی الارضین، الحجۃ ثانی عشر المہدی المنتظر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی، آج عشر مجالس کی بھی دوسرے مجلس میں آج ہم شامل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ مجلس میں جلسے میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت اور امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے بعد
کیا اثرات ہماری زندگی میں آتے ہیں اس معرفت کی، اس عزم شرکت کی بنا پر ہمارے یعنی ہمارے افکار میں، ہمارے جسم میں، یعنی ہمارے پوری شخصیت کو کس طرح سے یہ امام حسین کا ذکر تبدیل کرتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ معرفت امام حسین و اور اس کے اثرات۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بہت منفرد شہادت ہے، شہادتیں بہت ساری ہوئیں، اور شہادت کے بعد لاشوں کی بے حرمتی بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی، خود احد میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور ان کو سید الشہداء بھی کہا گیا، اور ان کے لاشیں کی بے حرمتی بھی کی گئی، لیکن پھر بھی امام حسین کی طرح جناب حمزہ کو جو ہے خراج عقیدت ہم پیش نہیں کرتے اس معیار میں، اس پیمانے میں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ صرف محرم نہیں، سال بھر بھی اگر مجالس ہوتی ہے تو کسی کی بھی مجالس ہو، اگر کسی بھی معصوم کی اگر شہادت ہے، لیکن آخر میں امام حسین ہی پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے تو شہادت بیان ہوتے ہیں امام کے، لیکن اختتام میں کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت بیان ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آخر میں کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سارے ائمہ 11 اماموں تک سارے ائمہ، خود رسول خدا کے وفات میں بھی ہم جب ذکر کرتے ہیں ان کے وفات کا، ان کی مصیبتوں کا، تو امام حسین پر ہی اختتام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، سب سے پہلی وجہ جو ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سارے ائمہ نے، اس میں حضرت علی سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک، یعنی سارے ائمہ نے خصوصیت عطا کی ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ سجدہ خاک تربت امام حسین پر، یعنی اگر کسی کی دعا قبول ہونی ہے تو گنبد امام حسین کے نیچے۔ عزیزان گرامی، اس سے بھی زیادہ عظمت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اگر آپ نجف جاتے ہیں، نجف میں پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت وارد ہوتی ہے، پھر آپ کو جو ہے کربلا کے سمت ہو کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے۔ یہ بھی روایتوں میں ہر جگہ، آپ نجف جائیں تب بھی، اگر سامرا جائیں تب بھی، اگر آپ بغداد جائیں، یعنی امام موسیٰ کاظم، یعنی سارے ائمہ کے روضے میں ان کی زیارت کرنے کے بعد حتماً آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا رخ کریں۔ یہ ہمارے ائمہ نے اہتمام کیا ہے کہ حسین کو فراموش نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، وجہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا میں، کیوں ائمہ علیہم السلام نے اتنی تاکید کی۔ امام حسن علیہ السلام نے کل عرض کیا کہ امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا یوم کا یومک، یعنی آج، یعنی تمہارا دن جو ہے یعنی بالا تر، یعنی تمہارا دن آج کے دن سے بالا تر ہے، یعنی آج کی مصیبت تمہارے دن کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی ائمہ اہتمام کر رہے ہیں کربلا، یعنی کربلا برپا ہونے سے پہلے اہمیت عزاداری ائمہ بتا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، غور کریں، یعنی ہر مقامات پر خود دیکھیں آپ، عید الاضحیٰ ہے تو امام حسین کی زیارت، یعنی اور بھی زیادہ عزیزان گرامی خطبے میں کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر مصائب بھی پڑھے امام حسین کے لیے۔ اللہ اکبر! عید الاضحیٰ میں امام حسین کی زیارت، اس کے بعد عید الفطر میں امام حسین کی زیارت، 27 رجب کو امام حسین کی زیارت، 13 رجب کو یعنی سارے ایام خصوصی میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اس سے بالا تر اگر آپ جائیں گے تو لیلۃ القدر میں بھی عزیزان گرامی، یعنی جس رات کو کہا گیا خیر من الف شہر، اس رات میں بھی جو ہے روایت کے جملے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ عظمت اگر
سمجھنی ہے تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ نے کہا کہ شب قدر میں بھی جو ہے حسین کی زیارت کو پڑھا کرو، تاکہ حسین کی مظلومیت بھی یاد رہے، حسین کی شہادت بھی یاد رہے۔ یعنی یہ اہتمام اللہ بھی کر رہا ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور یہ اہتمام جو ہے ہمارے ائمہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ائمہ نے کس طرح سے عزاداری کی؟ عزیزان گرامی، یہی زمینہ فراہم کیا ہے ہمارے لیے۔ یعنی یہ جو روایتیں اس طرح سے کہ زیارت عاشوراء پڑھو، زیارت ناہیہ پڑھو اور زیارت وارثہ پڑھو، یعنی ان ساری زیارتوں کو اگر آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا عظمت ہے، یعنی عظمتوں کا جو ہے انکشاف ہوتا رہے گا، یعنی عظمتیں آپ کے سامنے واضح ہونے لگیں گی کہ کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ عزیزان گرامی، یعنی اسلام میں یعنی ہمارے پاس تشیع میں 4 رکن ہیں، 4 ارکان ہیں، 4 ستون ہیں۔ پہلا بعثت رسول، یعنی جب رسول نے اعلان نبوت کیا، وہ پہلا ستون ہے۔ دوسرا غدیر خم، جب اعلان ولایت رسول نے کی۔ تیسرا عاشوراء، اور چوتھا ظہور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بعثت کا تعلق غدیر سے کیسے ہے، اور غدیر کا تعلق کربلا سے کیسے ہے، اور کربلا کا تعلق ظہور حجت ابن الحسن سے کیسے ہے؟ عزیزان گرامی، بعثت کا تعلق، بعثت میں رسول خدا نے غدیر کی نشاندہی کی، کہا اگر جو میں پیغام رسالت پہنچانے جا رہا ہوں، یعنی حضرت رسول خدا مقام ابلاغ میں تھے، یعنی وہ تبلیغ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا رسول کا کہ وہ اب اعلان نبوت کرے، اس کے بعد جو ہے ابلاغ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو۔ تو ابلاغ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ بعثت سے شروع ہوا۔ یعنی بعثت جو ہے ابتدا ہے ابلاغ کی، یعنی تبلیغ کی، رسالت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے کہ رسول جو ہے اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل میں تھے، وہ مرحلہ الگ ہے، لیکن جو ظاہری جو ہے نبوت کا آغاز ہوا ہے وہ بعثت کے بعد ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، بعثت میں نشاندہی غدیر کی کر رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، کیسے نشاندہی ہوئی غدیر کی؟ غدیر کی نشاندہی اس معنی میں ہوئی کہ جب رسول نے کہا میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس میں جو میرا حامی و مددگار ہوگا وہ میرا وصی و میرا خلیفہ ہوگا۔ اب بتائیں کس نے حمایت کی رسول کی؟ کون ناصر بنا؟ عزیزان گرامی، پھر اب یہ واقعہ آتا ہے کہاں؟ غدیر کے میدان میں، غدیر تک یہ واقعہ آتا ہے۔ عزیزان گرامی، سن 11 ہجری کو یہ واقعہ برپا ہوا غدیر میں۔ اب عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، اب یہ ابلاغ کی جو ہے ابلاغ کی انتہا ہو گئی، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ عزیزان گرامی، اللہ نے غدیر میں جو ہے دین کو اتمام کر دیا، کامل کر دیا، تمام کر دیا۔ اب انصاف سے بتائیے، اب ابلاغ کی منزل جو ہے ختم ہو گئی، اب ابلاغ نہیں ہے، اب حفاظت ہے۔ حفاظت کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، اس لیے عزیزان گرامی امام علی علیہ السلام کو حضرت رسول خدا نے جو ہے اپنا وصی اور خلیفہ بنایا تاکہ محافظت ہو جائے، تاکہ حفاظت دین ہو جائے، تاکہ یہ محافظ دین بنے۔ اب عزیزان گرامی، یہ بات ہمارے ذہن میں یہ بات ابھرے گی، کیا تعلق ہے غدیر و کربلا کا؟ بالکل تعلق ہے، یعنی امام علی علیہ السلام یعنی پہلی کڑی ہے ولایت کی، اسی طرح امام حسن علیہ السلام دوسری کڑی ہے ولایت کی، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام تیسری کڑی ہیں۔ یعنی ولایت جو ہے حضرت علی سے شروع ہو کر امام حسین تک پہنچتی ہے، پھر پہنچنے کے بعد پھر یہ سلسلہ ولایت جو ہے آخری امام تک پہنچتا ہے۔
عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام ہے کہ یعنی کربلا کا تعلق غدیر سے بھی ہے، یعنی اگر بعثت بچا ہے تو غدیر کی بنا پر، غدیر بچا ہے کربلا کی بنا پر، اور کربلا کیوں بچا ہے اب تک؟ اس لیے کہ کربلا کا وارث باقی ہے، وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام ہے، یعنی بعثت بھی ہماری ایک ستون ہے، ایک رکن ہے، ایک جو ہے ایک بیس ہے، ایک پلر ہے اسلام کا، اسی طرح غدیر بھی پلر ہے، اسی طرح کربلا بھی، عاشورہ بھی پلر ہے۔ عزیزان گرامی، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی خصوصیت کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو نہ غدیر باقی رہتا، نہ بعثت باقی رہتا۔ یعنی امام حسین نے کار رسالت کی بھی حفاظت کی ہے اور کار امامت کی بھی حفاظت کی ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے، اب میں نے کہا معرفت حسین، اب یہ معرفت حسین ہو گیا، یعنی معرفت حسین کس معنوں میں ہوا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں۔ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے، وہ گرامی ذات ہے، وہ مقدس ذات ہے جس نے جو ہے کار رسالت کو بچایا ہے اور محافظت دین کی ہے۔ یعنی امام حسین کی ذات سے جو ہے دین کی بقا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہ اگر کوئی گریہ کرے اور اس کا ثواب حج و عمرے سے بھی زیادہ ہو تو تعجب نہ کیجئے، کیونکہ امام حسین نے دین کو بچایا ہے، تشیع کو بچایا ہے۔ اگر ابھی کلمہ لا الہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے، یہ حسین کے سر دینے کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر کی صدا پوری دنیا میں گونج رہی ہے تو امام حسین کے اس سر دینے کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین کی بارگاہ میں کامیاب ہوں، موفق ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں، ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں کہ امام حسین ہمارے اعمال کو دیکھیں اور ہم سے راضی ہوں۔ عزیزان گرامی، راضی کا لفظ آیا ہے تو میرا ذہن ایک بات کی طرف پلٹ گیا۔ روایت کے جملے ہیں، روایت کہتی ہے اگر کسی سے کسی کے والدین ناراض ہیں تو خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین یا آپ چاہتے ہیں آپ کا خدا آپ سے راضی ہو تو آپ پہلے اپنے والدین کو راضی رکھیں، پھر آپ کا خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی آپ سے راضی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں موفق ہونا ہے۔ کیسے موفق ہوں؟ عزیزان گرامی، موفق ہونے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کریں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہو گئے تو امام حسین کی ذات حتماً آپ سے راضی ہو جائے گی۔ یعنی ایک عارف سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے کام جو ہے کبھی حل نہیں ہوتے، میں ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہوں، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ تو اس عارف نے، اس عالم دین نے کہا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو انہی عالم دین نے سوال کیا کیا تیرے والدین اس دنیا سے ناراضی گئے ہیں؟ کیا تیرے والدین تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے؟ کیا تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں تھے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، میرے والدین مجھ سے راضی نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ اب والدین نہیں ہیں، اب والدین دنیا میں نہیں ہیں، اب کیسے اسے راضی کریں؟ انہیں کس طرح سے رضامند کریں؟ تب انہی عالم دین نے کہا اے شخص، تو پریشان نہ ہو، تو اپنے والدین کے لیے اس قدر دعائیں پڑھ، اس قدر قرآن کی تلاوت کر کہ تیرے والدین تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی شخص نے کئی دنوں تک اپنے والدین کے لیے جو ہے زیارتیں پڑھی اور دعائیں پڑھی، قرآن کی
تلاوت کی، یعنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی۔ دیکھا ایک دن خواب میں کہ اس کے والد آئے اور کہا بیٹا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کی قبر پر جائیں اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جملہ پہلے سن چکے ہیں آپ، یعنی آپ کو اگر موفق ہونا ہے امام حسین کی بارگاہ میں، صرف کربلا جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو کربلا جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عزیزان گرامی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حق جو ہے دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ عزاداری میں آنا کمال نہیں ہے، عزاداری میں آنے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنا کمال ہے۔ یعنی آج کے مجلس کے بعد اگر کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے تو یہ آج کے مجلس میری نوکری بھی کامیاب ہو گئی اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو پہلے وہ اپنے والدین کو راضی کرے، پھر وہ مجلس عزا میں آئے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ فرش عزا ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، ہمیں تمدن سکھاتا ہے، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم فرش عزا میں آنے کے بعد اپنے والدین کا احترام نہیں کر پائے تو فرش عزا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے فرش عزا میں آنے کا۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح تاریخ میں ایک عظیم ہستی گزری ہے جس کا نام ابراہیم مجاب ہے۔ یعنی ابراہیم مجاب، ان کی قبر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے زری کے پاس ہے۔ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے زری کے پاس دفن ہوئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ابراہیم مجاب۔ یہ چار واسطوں سے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج تک پہنچتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی چار واسطوں سے ان کی نسل جو ہے 7ویں امام تک پہنچتی ہے۔ نام کیا ہے؟ ابراہیم مجاب۔ کیوں ابراہیم مجاب کہا جاتا ہے؟ یعنی فقہاء اور علماء مجتہدین نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ جب ابراہیم مجاب امام حسین کی بارگاہ میں آتے تھے اور السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتے تھے تو وہاں سے جواب آتا تھا علیک السلام۔ یعنی خود علماء نے، ایک عالم دین نے کہا پھر سے تم سلام کرو، تو ابراہیم مجاب نے کہا کیا آپ کو یقین نہیں کہ امام حسین جو ہے جواب سلام دیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا بھی عقیدہ ہے، اس لیے ہم کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اگر کسی کا عقیدہ اگر نہیں ہے کہ امام حسین جواب نہیں دیتے تو وہ ہرگز نہ جائے، اس لیے کہ زیارت کرنا سلام کرنا جو ہے مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی امام حسین کو سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کے چھتوں سے اگر دل میں ہاتھ رکھ کے امام حسین کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو حتماً جواب آتا ہے۔ یہ ہمارے گناہگار کان ہیں جو اس جواب کو نہیں سن پاتے، یہ ہماری خطا ہے، یہ امام کی خطا نہیں ہے۔ تو ابراہیم مجاب سلام کیا کرتے تھے، جواب سلام آتا تھا۔ اب عزیزان گرامی، ابراہیم مجاب سے پوچھا پھر سلام کرو، تو ابراہیم مجاب نے کہا کیا آپ کو یقین نہیں کہ امام حسین جواب دیتے ہیں؟ حتماً امام حسین جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارے گناہگار کان جو ہے امام حسین کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ اب لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین تمہیں سلام کیا کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ابراہیم مجاب کی بستی جو ہے کربلا سے 10 کلومیٹر دور پر ایک بستی تھی۔ وہاں سے ابراہیم مجاب ہر شب جمعہ اپنے ایک بوڑھے ماں باپ کو لے کر آیا کرتے تھے زیارت امام حسین کے لیے۔ عظمت والدین ملاحظہ کریں عزیزان گرامی۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک ہفتہ ماں کو لایا کرتے تھے، ایک ہفتہ باپ کو لایا کرتے تھے۔ اب عزیزان گرامی سواری کیا ہے؟ ایک خچر ہے، خچر میں سوار کر کے لے کر لایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی ایک ہفتہ ایسا آیا کہ ماں باپ کی جانے کی باری ہے کربلا، لیکن ماں اپنے جسم میں ضعف محسوس کرتی ہے، اور چونکہ ضعیف ہو چکی ہے بہت زیادہ، یہ احساس کر رہی ہے کہ شاید میں ایک ہفتہ اور نہ بچ پاؤں، تو اپنے بیٹے سے فریاد کرتی ہے، بیٹے سے التجا کرتی ہے، بیٹا اس ہفتے مجھے لے چلو، اگر خدا نہ خواستہ میں ایک ہفتے کے بعد اگر میں وفات پا گئی تو امام حسین کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ ہے جذبہ، یعنی زیارت کا یہ جذبہ ہے عزیزان گرامی، یعنی موت سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہو جائے، اس کے بعد موت آئے۔ ادھر باپ کہہ رہا ہے کہ میری باری ہے، اس بار مجھے جانا ہے، ہو سکتا ہے میں اگلے ہفتے دنیا سے چلا جاؤں۔ اب عزیزان گرامی بیٹا آیا، پریشان ہے، کہہ رہے والد صاحب کہہ رہے ہیں مجھے جانا ہے، اور آپ بھی کہہ رہی ہیں، کیسے ممکن ہے میں اس نحیف سی سواری میں آپ دونوں کو کیسے لے جاؤں؟ یہ ضعیف سواری آپ دونوں کو تحمل نہیں کر پائے گی۔ عزیزان گرامی تو بیٹے نے ماں سے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے شب کی تاریکی میں آپ کو لے جائیں اور ابھی والد کو قبل مغرب لے جائیں، تو عزیزان گرامی ماں تیار نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا دونوں کو ساتھ لے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی بہت مشکل کے ساتھ جو ہے امام حسین کی زیارت کے لیے یہ بیٹا، یہ فرزند ارجمند اپنے والدین کو لے جاتا ہے زیارت کے لیے۔ جیسے ہی اس سختیوں کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور جانے کے بعد جیسے ہی اپنے والدین کو ایک گوشے پر بٹھاتا ہے، کہتا ہے آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، میں سلام کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی سلام کرتا ہے تو اس وقت پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ابراہیم مجاب سلام کر رہا ہے۔ ابراہیم مجاب کہہ رہا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، ذریعہ مقدس سے آواز آئی علیک السلام۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا کہ والدین کی عظمت کیا ہے، یعنی صرف کربلا لے کر آئے تو امام حسین اتنے راضی ہوئے کہ اس کو جواب سلام دیا۔ اگر ہم زندگی بھر اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ہمارا مقام کیا ہوگا، یعنی ہم کتنے موفق ہوں گے امام حسین کی بارگاہ میں، ہم کتنے کامیاب ہوں گے امام حسین کی بارگاہ میں، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزان گرامی۔ یہ ہے ابراہیم مجاب، یعنی مجاب کے معنی یہ ہے جسے جواب آتا ہو، جسے جواب سلام آیا ہے، وہ بھی کسی اور کا نہیں، امام حسین علیہ السلام کا جواب سلام آیا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے سلام کیا، یعنی جواب دیا ہے۔ جب سلام کیا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، حتماً ہم اور آپ بھی سلام کرتے ہیں، ہمارا مولا ضرور جواب دیتا ہے، لیکن عزیزان گرامی ہمیں دعا کرنی چاہیے، مولا ہمارے آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، ہمارے کان بھی گناہ گار ہیں، ہماری زبان بھی گناہ گار ہے، اے میرے مولا وہ گناہوں کو معاف کر دے جو زبان سے ہمارے گناہ ہوئے ہیں، وہ گناہوں کو معاف کر دے جو آنکھوں سے گناہ ہوئے ہیں، مولا وہ گناہوں کو معاف کر دے جو کانوں سے ہوئے ہیں، اے میرے مولا ہمارے وہ گناہ جو تیرے مصائب پہ رونے میں مانے ہیں، ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، آیت اللہ بہجت نے کہا یعنی محرم سے 40 دن پہلے سے انسان گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دے تاکہ وہ ابا عبداللہ حسین کے مصائب پر گریہ کر سکے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصائب بیان ہو جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں تر نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ گناہ، یعنی ہماری گناہ اس قدر زیادہ ہو گئی کہ آنکھیں تر نہیں ہو رہی ہے عزیزان گرامی۔ دوسری محرم ہے، یعنی یہ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے عزیزان گرامی عاشور کی طرف، یعنی امام حسین
زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں رونقیں ہیں، فرش ازاں بچھی ہوئی ہے، چاروں طرف چراغاں ہیں، امام حسین کے تعزیے سجے ہوئے ہیں، امام حسین کا روضہ سجا ہوا ہے۔ یعنی ایک عجیب ماحول ہے، ایک خوبصورت ماحول ہے۔ یعنی ہر کوئی آ رہا ہے، امام حسین کے مصائب اور امام حسین کے فضائل میں مسرور ہوتا ہے اور امام حسین کے مصائب میں مغموم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، 2 محرم ہے بس، اور 8 دن بچ چکے ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی تک حق گریہ نہیں ہو پایا، اور یہ ممکن نہیں کہ حق گریہ ہو، لیکن ہمارا دل بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم امام حسین پر گریہ کر چکے ہوں، کیونکہ یعنی ہمارا گریہ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ہمارے شفاعت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگلے مجالس میں بیان کروں گا یعنی ہمارے گریہ کے کیا کیا فوائد ہیں، اثرات گریہ کیا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جیسے ہی 2 محرم کو والد کربلا ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یعنی بچپن سے ہم بھی اور آپ بھی بچپن سے یہ محرم کی یہ 2 تاریخ یعنی ان ایام کے مصائب جو ہیں آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ کو بھی حفظ ہو گیا ہوگا، لیکن اے عزیزان گرامی، 2 محرم کو جیسے ہی والد کربلا ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے بنی اسد سے زمین خریدی ہے۔ یعنی امام حسین پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر حسین 10 دن کے لیے بھی کسی زمین پہ قیام کر رہا ہے یا وہ اس زمین پر شہید ہونے والا ہے، یعنی اس زمین میں اس کی قبر بننے والی ہے، تو حسین اس زمین کو پہلے اس حسین نے خریدا ہے۔ پھر عزیزان گرامی، خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، اے عباس، اے ابوالفضل العباس، مولا عباس آنے کے بعد کہا، آقا حکم فرمائیں۔ امام حسین نے کہا، عباس خیمے کو نصب کیا جائے۔ امام حسین کے حکم سے جناب عباس نے دریا کے کنارے، فرات کے کنارے خیمے کو نصب کرنا شروع کر دیا، خیمہ نصب ہو گیا۔ اسی کے بعد عزیزان گرامی، یزید کا لشکر آیا اور آنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ یہاں سے خیمے کو ہٹایا جائے، یہاں پر یزید کی سپاہیوں کا خیمہ لگے گا۔ اب انصاف سے بتائیے، حضرت ابوالفضل العباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے کو نصب کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے خیمے کو لگایا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے اسے فوراً کہا جائے اس کام کو خراب کر دو، اس کام کو برباد کر دو، اس کو توڑ پھوڑ دو، تو اس کے دل میں بہت گراں گزرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب امام حسین علیہ السلام نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام اس وقت بولے جب امام حسن کی شہادت ہوئی، جب ان کے جسد مبارک پر تیر برسایا گیا، امام حسین نے عباس کو روک لیا، یہ کہتے ہوئے، عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ جب عزیزان گرامی، ملعون کے دربار میں امام حسین پر جب اس نے بے حرمتی کی ہے، بے عزتی کی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عباس اجازت طلب کرتے ہیں، تو امام حسین کہتے ہیں، عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، کربلا میں حضرت ابوالفضل العباس کھڑے ہیں، اب یہ توہین فوج یزید کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب امام حضرت عباس کو غیظ آ گیا، جلال آ گیا، اور ایک خط کھینچا اپنے تلوار سے اور کہا، اگر کسی میں ہمت ہے تو اس خط کو پار کر دے۔ عزیزان گرامی، فضا آئی اور آنے کے بعد جناب زینب کا پیغام پہنچایا ہے، کہا ہے، اے عباس، زینب نے تمہیں خیمے میں بلایا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی بھی ابوالفضل العباس اس مقام پر کھڑے ہیں، پھر جناب فضا آتی ہیں اور جناب زینب کا پیغام پہنچاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جملہ بدلا ہوا ہے، اب جناب فضا کہتی ہیں، اے عباس، اب زینب نے کہا اگر تم نہیں آ رہے ہو زینب خود باہر آ جائے گی۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، وفادار تھا، حیا مند انسان تھا۔ عزیزان گرامی، عباس کی حیا
عباس کو حیا آ گئی. اب جیسے ہی جاتے ہیں اور جانے کے بعد سر کو جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں شہزادی آپ نے طلب کیا. عزیزان گرامی, حضرت عباس نے دیکھا حضرت امام حسین بھی وہیں کھڑے ہیں. عزیزان گرامی, شہزادی زینب نے کہا اے عباس خیمے کو ہٹا دو, حسین راضی نہیں ہے. عزیزان گرامی, جس ہاتھ سے عباس نے خیمے کو لگایا تھا اسی ہاتھ سے خیمے کو ہٹا رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, میں کہوں گا اے عباس آج زینب ہے, زینب کے سر پہ چادر ہے, لیکن زینب نے کہا اگر تم نہیں آتے تو میں باہر آ جاؤں گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے ابوالفضل عباس آئیے 11 محرم ہے, ارے شب عاشور, ارے شام غریبہ آ گئی. عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا, خیمے میں جو ہے ظالمین داخل ہونے لگے اور زینب و کلثوم کے سروں سے چادر کھینچنا چاہا تو زینب نے کہا میں عباس کی غیرت مند بہن ہوں, میں اپنی چادر خود سے دوں گی. عزیزان گرامی, جناب زینب نے چادر دیا. اب روایت کے جملے ہیں, زینب سے ایک شقی کہتا ہے میں یہ چادر عباس کے لاشے کے پاس لے جاؤں گا تاکہ عباس کا لاشا فرات کے کنارے تڑپے. جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, اے ظالم ایسا ستم نہ کر, ارے میرا بھیا 2 ہاتھ کٹا کر کربلا کے میدان میں سو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ.